السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستانی ہیکرز کا جواب، بھارتی نیوز چینل پر اچانک پاکستان کا جھنڈا نمودار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑی۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ دبئی میں وفات پانے والا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا مبینہ شریک ملزم ملک مقصود لاہور میں سپرد خاک۔ سعودی عرب کا افغانستان کے لیے $3 کروڑ امداد کا اعلان۔ شیخ زاید بک ایوارڈ کے 70ویں ایڈیشن کے لیے گزارشات کی دعوت دی گئی ہے۔ مختلف 9 کیٹیگریز کے ایوارڈ کے لیے نامزدگی 1 اکتوبر کو بند ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کے نام اعزاز، ورلڈ سمٹ کے ہیلتھ کیئر کیٹیگری میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا انعام جیت لیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 11 جون بروز ہفتہ کرونا وائرس کے 1179 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مملکت میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 9,16,247 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 981 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے، جس کے ساتھ مجموعی صحتیابیوں کی تعداد 8,98,305 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس سے مملکت میں آج کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ 2,305 مجموعی ہلاکتوں کی تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ 15,637 ایکٹیو کیسز اور 2,53,991 نئے ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ دبئی میں وفات پانے والا منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا مبینہ شریک ملزم ملک مقصود لاہور میں سپرد خاک۔ تفصیلات کے مطابق 2 روز قبل دبئی میں انتقال کر جانے والے شہباز شریف کے ساتھ منی لانڈرنگ کیس میں مبینہ شریک ملزم ملک مقصود کو لاہور کے مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں مبینہ شریک ملزم ملک مقصود کی میت گزشتہ شب دبئی سے لاہور لائی گئی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق میت نجی ایئر لائن سے گزشتہ روز رات 9 بجے لاہور پہنچی، جس کے بعد ملک مقصود کی میت ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر پہنچائی گئی، جس کے بعد نشتر پارک ٹاؤن شپ میں نماز جنازہ کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقصود احمد کا نام وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں استعمال ہوتا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر بارہا دعویٰ کر چکے ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ذاتی ملازم مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے۔ پاکستانی ہیکرز کا جواب، بھارتی نیوز چینل پر اچانک پاکستان کا جھنڈا نمودار، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی ہیکرز نے بھارت کے RSS حمایت یافتہ ٹی وی چینل ٹائمز 8 کو لائیو اسٹریمنگ کے دوران ہیک کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے مقبول ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی نیوز چینل پر نیوز کاسٹر کی جانب سے بریکنگ نیوز دی جا رہی تھی کہ اچانک اسکرین پر پاکستان کا جھنڈا نظر آیا اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے لگی۔ پاکستان کا جھنڈا آتے ہی نیچے بریکنگ نیوز پر لکھا آیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیجیے۔ ساتھ ہی نیچے درج تھا کہ اس چینل کو ٹیم ریولیوشن PK کی ٹیم کی جانب سے ہیک کیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اس وقت ٹویٹر پر ٹیم ریولیوشن PK ٹاپ ٹرینڈ میں بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی نیوز چینل کو پاکستانی ہیکرز نے ہیک کیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چلائی۔ سعودی عرب کا افغانستان کے لیے $3 کروڑ امداد کا اعلان۔
تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے افغانستان کے لیے $3 کروڑ امداد کا اعلان کیا ہے۔ ریاض سے عرب میڈیا کے مطابق یہ امداد افغان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جائے گی۔ عرب میڈیا نے مزید بتایا کہ امداد اسلامی ڈیولپمنٹ بینک کے زیر انتظام افغانستان ٹرسٹ فنڈ کو دی جائے گی۔ شیخ زاید بک ایوارڈ کے 70ویں ایڈیشن کے لیے گزارشات کی دعوت دی گئی ہے۔ مختلف 9 کیٹیگریز کے ایوارڈ کے لیے نامزدگی 1 اکتوبر کو بند ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق رائٹرز اور ادیبوں کے فن اور ادب کا احترام کرنے کے لیے شیخ زاید بک ایوارڈ نے اپنے 70ویں ایڈیشن کے لیے گزارشات شروع کر دی ہیں، جو 1 اکتوبر کو بند ہوں گی۔ ادب، ترجمہ، قوموں کی ترقی میں شراکت، دیگر زبانوں میں عرب ثقافت، بچوں کا ادب، ادبی اور فنی تنقید، نوجوان مصنف، اشاعت اور ٹیکنالوجی اور سال کی ثقافتی شخصیت کے لیے ایوارڈ رکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر علی بن نے کہا کہ شیخ زاید بک ایوارڈ عرب ثقافت کو تقویت دینے کی طرف پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہے اور آج ہم اس انیشیٹو کے لیے ایک نئے باب کی راہ پر گامزن ہیں، جہاں یہ دنیا بھر کے اختراع کاروں اور تخلیقی مفکرین کو اپنانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایوارڈ مصنفین کی طرف سے خود نامزدگیوں کے ساتھ ساتھ پبلشنگ ہاؤسز کی جانب سے گزارشات حاصل کرتا ہے، جو مصنفین کی تحریری رضامندی کے ساتھ شائع کردہ کتابوں کو نامزد کر سکتے ہیں۔ نامزد کردہ کاموں کے لیے غور کرنے کے لیے پیش کیے جانے والے معیارات کے سیٹ پر پورا اترنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے نام اعزاز ورلڈ سمٹ کے ہیلتھ کیئر کیٹیگری میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا انعام جیت لیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات جدت اور ترقی کا دوسرا نام ہے۔ مختلف شعبوں میں ٹرانسفارمیشن کے سلسلے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ٹرانسفارمیشن بالعموم ملک کے صحت کے شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو لے کر سوئٹزرلینڈ میں انفارمیشن سوسائٹی فورم کے 2022 ورلڈ سمٹ نے متحدہ عرب امارات کو اعزاز سے نوازا ہے۔ UAE کی وزارت صحت اور روک تھام نے اس تقریب میں شریک ہو کے ریاتی پلیٹ فارم کی نمائش کی۔ تقریب میں وزارت نے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں کی جانے والی ڈیجیٹل کامیابیوں کی ایک سیریز پر بھی روشنی ڈالی، جو کہ متحدہ عرب امارات کی تمام سرکاری خدمات کو خود کار اور ڈیجیٹائز کرنے کی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہے۔ 193 ممالک کے ماہرین کی شرکت کے ساتھ منعقدہ سمٹ کو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین اور اقوام متحدہ کی دیگر تنظیموں اور ایکشن پلان کے سہولت کاروں نے مل کر آرگنائز کیا۔ MOHAP میں سپورٹ سروسز سیکٹر کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری احمد علی الدشتی نے کہا کہ یہ اعزاز متحدہ عرب امارات کی جانب سے خاص طور پر صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کی ڈیجیٹل تبدیلی میں نمایاں کامیابیوں کا ایک عالمی اعتراف ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کا سہرا UAE کی قیادت کے سر باندھا، جن کی وجہ سے صحت کی جدید ترین ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور دنیا کے سر فہرست ڈیجیٹل ہیلتھ فراہم کنندگان میں UAE کی پوزیشن کو فروغ ملا۔ احمد نے اس بات پر زور دیا کہ ریاتی پلیٹ فارم نے ایک مرکزی ڈیجیٹل نظام قائم کر کے قومی صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کو اپ گریڈ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو مریضوں کے ریکارڈ کے لیے تازہ ترین طبی ڈیٹا دکھاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔